لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قد بلغت الرسالة. قال: اللهم اشهد عليهم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاری حنیف صاحب الہ آبادی ہیں، یہ ان کے چند اشعار ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ پہلے ان اشعار کو میں سنا دوں اور پھر میں اپنی بات سے شروع کروں. خدا کے در سے جھکنے جس کی پیشانی نہیں جاتی، جو اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتا نہیں ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں جاتا، اللہ سے نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رکھتا. یہ سن لیجیے کان کھول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں. جب تجھے جہاں جانا ہو جا، اور جس سے تجھے مدد مانگنی ہو مانگ لے جا، اگر وہ تیری مدد کر سکتا ہو. اس لیے صاف اعلان ہے یہ. تو حضرت فرماتے ہیں: خدا کے در پہ جھکنے جس کی پیشانی نہیں جاتی، بروز حشر اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی، بروز حشر اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی.
نہیں تھمتے میرے آنسوؤں کی یاد آتی ہے جب مجھے حضرت یاد آ جاتے ہیں تو پھر میرے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ آنسو تھمتے نہیں تھمتے میرے آنسوؤں کی یاد آتی ہے میرے دریائے الفت کی دنیانی نہیں جاتی میرے دریائے الفت کی دنیانی نہیں جاتی میرا چہرہ ہے روشن دین حق کی پیروی سے کے بعد مرگ بھی کے بعد مرگ بھی مرقد کی تابانی نہیں جاتی کے بعد مرگ بھی مرقد کی تابانی نہیں جاتی میں نے دین حق کی پیروی کی تو میرا چہرہ دنیا میں روشن ہو گیا اور جب میری آنکھیں بند ہو گئی میں مر گیا اور قبر کے گھڑے میں رکھ دیا گیا تو قبر کے اندر سے بھی وہ روشنی اب جا نہیں رہی اب مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہی اب مجھے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ میں دین حق کی پیروی کر کے آیا ہوں دین پر عمل کر کے آیا ہوں کہ بعد مرگ بھی مرقد کی تابانی نہیں جاتی گلے کا ہار کرے کلمہ طیب کوئی مومن اس کا ہار بنا اور گلے میں ڈال کلمے والی زندگی گزار جب یوں کہنا چاہتے ہیں گلے کا ہار کرے کلمہ طیب کوئی مومن تو پھر دیکھیں گے کیوں کر دل کی ویرانی نہیں جاتی تو پھر دیکھیں گے کیوں کر دل کی ویرانی نہیں جاتی مسلمان متحد ہوتے ہیں تو کلمے کی برکت سے ایمان والے ہو جاتے ہیں جو صحیح معنی میں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان
متحد ہوتے ہیں تو کلمے کی برکت سے قدرت دل سے یوں ورنہ بآسانی نہیں جاتی. اور رسول میں فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے تسکین کا باعث علی سے بے نوا سے یہ سنا خوانی نہیں جاتی. علی سے بے نوا سے یہ سنا خوانی نہیں جاتی. کہ روز حشر اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی. ایک مرتبہ اور وہ شروع پڑھنا. الہی یہ التجا ہے کرم اگر تو کر دے وہ بات دے زبان پر دل پر اثر کرے. بزرگان محترم گرا کر حاضرین جلسہ اور مختلف جگہ پر بیٹھ کر سننے والی مائیں بہنیں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جو جاری فرمایا، یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہوا اپنے بندوں پر. سارے نبی دنیا میں دین سکھانے کے لیے بھیجے گئے اور سب سے اخیر میں امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری پیغام دے کر اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے آقا اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. ویسے تو دنیا میں چھوٹی چھوٹی رحمتیں ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں. ماں باپ کا ہونا رحمت ہے اولاد کے لیے، شوہر کا ہونا رحمت ہے بیوی کے لیے، عالم کا ہونا رحمت ہے ظاہر کے لیے، مالدار کا ہونا رحمت ہے غریب کے لیے، بارشوں کا ہونا رحمت ہے رعایا کے لیے، اور کسی پیر صاحب اور بزرگ کا ہونا اور استاد کا ہونا یہ رحمت ہے مریدین اور شاگردوں کے لیے. لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری رحمتیں اپنے ساتھ زحمت کو لیے ہوئے ہیں. یہ رحمت بھی ہے تو اپنی جگہ پر زحمت بھی ہے.
ماں باپ کتنی بڑی رحمت ہے، تین بچوں سے جن کے سر پر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، تو ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ ماں باپ یہ رحمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تیرے رب کی رضامندی تیرے باپ کی رضامندی میں، تیرا باپ تجھ سے راضی تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی، اور تیرے باپ اگر تجھ سے ناراض تو تیرا رب بھی تجھ سے ناراض۔ حدیث میں ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی وفادار بیٹا جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، ماں کی دعائیں لے، ماں کا دل نہ دکھائے۔ ماں باپ کا ہونا یقیناً رحمت ہے اولاد کے لیے، مگر یہ رحمت کب تک ہے؟ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیم دیتی ہے تو رحمت ہے۔ ہم کو بھی ہمارے والد نے پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ ہم سماج میں 4 آدمی کے سامنے کھڑے ہونے سے قابل ہیں، اور آج کے سورت شہر میں تو پتہ نہیں کب سے آ رہا ہوں، 30 سال سے زیادہ کا زمانہ ہوا میں آج کے سورت شہر میں آ رہا ہوں اور مختلف مجلسیں، بیانات، پروگرامات کر چکا، اور آج بھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مرواڑا میں۔ ہمارے محسن مولانا عتیق صاحب نے آپ سب کی طرف سے دعوت دی، ہم یہاں آ گئے۔ ماں باپ یقیناً رحمت ہے، مگر جب رحمت ہے جبکہ اپنے اولاد کو پڑھائیں، تعلیم دیں، دین سکھائیں، مدرسے میں بھیجیں، اسکول میں بھی بھیجیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف مدرسہ پڑھا، نہیں، اسکول میں بھی بھیجیں تاکہ مہذب انسان بنے، بھارت کا صحیح ناگرک بنے، ایک صحیح ہندوستانی بنے۔ لیکن مدرسے کی تعلیم ضروری اس لیے کہ وہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے، صحیح معنی میں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے، ہے نا؟ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، یہ امتی کے لیے تو کہا، چلی جاتی ہے بے پوچھے ہوئے جنت میں، چلی جاتی ہے بے پوچھے ہوئے جنت میں، یقیناً امت خیر الورا معلوم ہے، جس یہ امت ہے۔ اور شاعر کہتا ہے نمایاں نشان سجدوں کے پیشانی مبارک پر، نمایاں نشان سجدوں کے پیشانی مبارک پر،
یہ امت تو میرے محبوب کی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو میرے محبوب کی معلوم ہوتی ہے۔ اور دیکھو تو صحیح حضرت کہاں آرام کرنا اور نورانی شعائیں کہاں سے کہاں تک جا رہی ہیں۔ پاور ہاؤس مدینہ المنورہ میں ہے لیکن روشنی یہاں نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے یہ مجمع، یہ عمر والے کا یہ بیان، یہ وہی روشنی ہے وہی جا رہی ہے۔ بتی میں کیوں جلا یہ بھی عرب کے نام کہاں دیکھا کہ خود غائب ہے لیکن چاندنی معلوم ہوتی ہے کہ خود غائب ہے لیکن چاندنی معلوم ہوتی ہے۔ آرام کہاں کر رہے ہیں اور روشنی کہاں آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ اس امت کا مقام ہے۔ ہمارے بچے سے بھی آپ نے سنا اس امت کی 4 خصوصیت ہے، اور وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی۔ خود ابا حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے۔ تو بہرحال ماں باپ رحمت ہے اولاد کے لیے اگر صحیح تعلیم دیتے ہیں، اور اگر تعلیم نہیں دے رہے بچہ رکھ رہا ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، بچہ فلم دیکھ رہا ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، آوارہ گردی میں گھوم رہا ہے، عیاش ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں، ایسے ماں باپ کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ، ویسے یتیم تو اسی کو کہتے ہیں، وہ نابالغ بچہ جس کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ نابالغ بچہ، ہاں باپ زندہ ہے ماں نہیں ہے، اس کو یتیم نہیں کہیں گے، ہاں یہ دونوں برابر کام کرتا، کیونکہ باپ زندہ ہے، وہ باپ پالے گا، اس کو باپ پرورش کرے گا، کما کروائے گا، کھلائے گا۔ بغیر باپ کا نابالغ بچہ اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر اس بچے کی عمر بڑی ہو گئی، 20 سال کا 30 سال کا ہو گیا، اب باپ نہیں رہا، تب اس کو یتیم نہیں کہیں گے۔ ویسے تو میرے خیال سے یہ پورا مجمع یتیم ہوگا، ہے نا؟ تو پھر یہ شاید میری یتیم، میرے ماں بھی نہیں ہے، میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن جب بھی باپ یاد آتے ہیں آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس باپ نے مجھے عالم بنایا، وہی مجھے مدرسے میں چھوڑنے آئے تھے آنند کے، میں آنند پڑھا، اور آنند پڑھنے کے بعد پھر سہارنپور گیا،
حضرت شیخ مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نمبر اللہ مرکزہ کی اپنے مرحوم اللہ کو آج تک میں دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ علم سکھایا مجھے، عالم بنایا۔ میرے بھائیوں، آپ بھی اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد روزے دعائیں مغفرت کرے تو ان کو عالم بناؤ، اور اگر عالم نہیں بنا سکتے ہو تو دین کا داعی بناؤ، دین کی محنت میں جوڑو اس کو، تاکہ کل تمہاری آنکھیں بند ہوگی، قبر کے گھڑے میں سوئے ہوئے ہوگی، اور تمہارا بیٹا جب دین کا کام کرے گا تو تمہارے لیے قبر کے گھڑے میں گلاب کے پھولوں کی بارش ہو۔ دعائیں کرے گا۔ حدیث میں ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے، وہ بڑا گنہگار ہوگا، بڑا گنہگار، مگر اس کے درجات کی بدلتی اللہ بتائیں گے کہ جہاں میں نے تجھے جنت میں یہ درجہ بھی دیا، یہ درجہ بھی دیا، یہ درجہ بھی دیا، تو گنہگار تعجب سے پوچھے گا، پروردگار میں نے زندگی گناہوں میں گزاری، تیری نافرمانی میں گزاری، آخر میری کون سی ادا تجھے پسند آئی کہ تم نے جنت کی یہ درجات کی بلندی میرے لیے مقدر فرمائی تھی؟ تو اعلان ہوگا، تو جو نیک بچہ چھوڑ کر آیا، تیرے بیٹے نے تیرے مرنے کے بعد دعائیں مانگی، تیرے بیٹے کی ہر دعا کو میں قبول کرتا چلا گیا، اور ہر دعا کے بدلے میں جنت میں تیرا درجہ میں طے کرتا گیا کہ جب بیٹا اپنے مرحوم باپ کے لیے مانگ رہا ہے تو چلو اس کے لیے جنت چاہیے، درجہ جنت کا یہ مقام، یہ درجہ، یہ مقام۔ دیکھا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تو بخش دیتا ہے بندے کو، مگر کچھ کام تو کرو ایسے، نیک اولاد کو چھوڑو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو وہ دعا مانگیں گے، ورنہ تو دعا مانگیں گے اگر نہیں پڑھایا تو، ورنہ بیٹا یوں کہے گا یہ وہ منحوس باپ کی خبر ہے جس نے شادی کر کے مجھے پیدا کرنا اور چلنا سیکھا، لیکن مجھے اللہ کا صحیح معنی میں بچہ بنانا نہیں سیکھا، وہ بیٹا کیوں کہے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ وَعَلَّهُ بل اليتيم يتيم العلم والأدب، یتیم وہ نہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھنا، یتیم وہ بچہ ہے جس کو محروم رکھا گیا ادب اور تہذیب سے، اسلامی تعلیم سے، جس کو محروم رکھا گیا وہ ہے صحیح معنی میں یتیم۔ اگر سے باپ زندہ مگر پھر بھی وہ یتیم ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ رحمت ہے اولاد کی، مگر جب صحیح تعلیم دلانے کو اور زحمت بھی ہے، یہی ماں باپ دیکھیے اگر ان کا دل ناراض ہو گیا، کسی
نافرمان بیٹے نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا اور ماں باپ کے دل میں سے جب دعا دے وہ بیٹے کا ستیہ ناش ہو جاتا، فنا دل نہ جاؤ۔ ماں باپ اگر ناراض ہے اور بیٹا نمازی بھی ہے، ہاں سننے کا کار چھوڑ کر میرے نماز پڑھ تو بہت ضروری ہے پہلے، اب کہہ رہا ہوں اگر سے بیٹا نمازی ہے لیکن ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ نے بددعا دے دی، ماں باپ کی ناراضگی اور ماں باپ کی بددعا ضرور اس کی زندگی میں اثر کرتے رہے، یہ مرے گا نہیں جب تک کہ مرنے سے پہلے ماں باپ کو ناراض کرنے کا وبال نہیں دے۔ ہمارے رشتے دار میں ایک لڑکا بڑا آفیسر تھا، 18,000 پگار مہینے کا، مگر وہ بولیاں ماں ملنے آئی، پوری زندگی غریبی میں گزاری تھی، چٹنی روٹی۔ بچہ پڑھ بڑھ کر آگے بڑا آفیسر بنا، ماں ملنے آئی تو ماں کو 4 دن رکھا اور 5ویں دن سیدھا ناراضگی ظاہر کی۔ وہ ماں وہی تھیلی لے کر جو آئی تھی وہی تھیلی لے کر اس کی دہلیز سے نیچے اتر اور جاتے اس کے دل میں سے آگ نکلی، کتنی مشکلوں سے تجھے پالا تھا، تجھے بڑا کیا تھا، تجھے پڑھایا تھا، اور آج تیرے گھر میں راحت و آرام کا سانس لینے کے لیے آئی تو ظالم تم نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ بس چند ہی دن گزرے کہ وہ کوئی چوری میں پکڑا گیا، نوکری ہاتھ سے گئی، جو پیسہ جمع تھا وہ بھی گیا، اور یہ جو بچے چڑی بور کھاتے نا، چڑی بور، یہ کھانے کے یا 2 آنے کے، یہ اسکول میں جانے والے بچے 8 آنے کے لے کے وہ بول کی لڑی پھیلا رہا کیوں؟ ماں باپ کی ناراضگی، ماں نے بددعا دے دی۔ میرے پیارے بھائیوں، نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، ماں باپ تمہارے لیے رحمت ہے، اگر قدر کرو یہ تو، اور اگر قدر نہ پہچانی تو پھر یہ ماں باپ کی بددعا تمہیں چین سے زندہ رہنے دے گی۔ دعائیں لے لو ماں باپ کی، ماں باپ رحمت ہے تو زحمت بھی ہے، استاد رحمت ہے تو زحمت بھی ہے، استاد کی خدمت کی ہے، استاد راضی، دیکھو ہم سے ہمارے استاد راضی تھے تو آج ہم بن گئے قاضی، ہے نا؟ استاد راضی تو تم بنو گے قاضی، یہ استاد کی رضامندی ہے۔ لیکن اگر استاد کو ناراض کیا، دل کو ٹھیس پہنچائی، استاد نے بددعا دی، خلاص ساری صلاحیت اور لیاقت سب پر پانی پھر جائے گا۔ میں جب عام پڑھتا تھا 40 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، ایسے ہوشیار لڑکے، سلیم احمد، صلاحیت کے مالک، کہ استاد کے سامنے بھی ایک سوال ایسا کرے کہ استاد کا سر ٹکرا جائے، لیکن استاد کے دل کو ناراض کیا، بددعا دی۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، بمبئی کی چوپاٹی پر ایک تندرست اور آزاد آدمی کی شکل میں سگریٹ پیتے ہوئے
میں ان مدرسے میں پڑھنے والے لڑکوں کو ممبئی کی چوپاٹی پر رکھڑتے ہوئے دیکھا، جن کی صلاحیت ہم سے عمدہ، ہم سے اچھی ہے، مگر استاد کا دل ناراض ہو گیا، صلاحیت ختم، پڑھانا تو درمیان اب رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم بخاری شریف پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھاتے، ہمارے استادوں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ استاد رحمت ہے تو رحمت بھی ہے، بادشاہ رحمت ہے تو زحمت بھی ہے آیا کی۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، نمرود بادشاہ تھا اس زمانے میں، مشرک اور بڑا ظالم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی۔ اس قال له ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی وامیت، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کا ایک اسکرو ڈھیلا ہوگا یہاں سے، یہ یاد رکھنا، یہ بہت ڈھیلا۔ وہ نمرود نے کہا یہ کام تو میں کرتا ہوں، کسی کو جلانا، کسی کو مارنا۔ ایک مجرم تھا جس کو پھانسی کا آرڈر ہو چکا تھا، تو نمرود نے کہا کہ اس کو پھانسی پر سے نہیں دے گا، جاؤ جان بخش۔ اور ایک بیچارہ دل اصول صوفی صاحب جو دربار میں کھڑا ہوگا، اس کو پکڑا اور اس کو پھانسی بجائی، اس کو چڑھا دو پھانسی۔ اور پھر کہنے لگا یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں کسی کو دے دے یہ ہوتا نہیں، کسی کو بادشاہت بھی دے اور عقل بھی دے، یہ نہیں ہو سکی خیالست و محالست دونوں۔ لیکن عمر والا والوں، اللہ جس کو نبوت دیتا ہے عقل مندی ضرور دے دیتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا ایک اسلوب ڈھیلا ہو، ایک پیغمبر کی، اور اس میں میرے آقا کی تو کوئی عجیب شان تھی، سمجھداری، چالاکی، کسی بات کو سمجھ لینا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ دینا۔ اللہ نے ہم کو کیسے نبی دی ہے؟ وہ شاعر نے کہا خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں، کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ حبیب خدا کملی حاضر کرامی، زمین تو زمین آسمان پر نہیں۔ اور یہ پورا سورج جس کے صدقے میں بنا، حضرت نہ ہوتے عمر والا والوں تم نہیں، سورج نہ ہوتا، اور سورج نہیں، سورج کی شکل نہ ہوتی اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے۔ دیکھا آپ نے کون ایسا
ایسا ہوگا جس پر میرے آقا کا احسان نہیں ہوگا. تو فہم نبی حق میں دنیا بنائی انہیں کے دم سے یہ ساری خدائی انہیں کے دم سے یہ ساری خدائی نبی ہو علی ہو کہ کامل ہو کوئی محمد کا احسان کس پر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کا احسان کس پر نہیں ہوگا. اپنے تو اپنے کوئی غیر بھی خالی نہیں ہے. کوئی غیر جس پر میرے آقا کا احسان نہ ہو. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نبوت اور عقل مندی دونوں جمع کرتا ہے. لیکن تخت و تاج کا مالک بنا ہے اور پھر سمجھتے ہوئے یہ دونوں چیزیں جمع نہیں دو. وہ ایک بادشاہ کا باز اڑ گیا تھا. باز اڑنے والا پرندہ آتا ہے بڑی بلندی پر جا کر اڑتا ہے, نیچے بہت کم نظر آتا ہے. ابھی 2 مہینے پہلے ہم کو ہماری گاڑی سے ٹکراتا رہ گیا رات کو 2 بجے. یہ ہم لوڑا والا سے آ رہے تھے باڑیا طرف سے, تمہیں تو گاڑی میں دھوکے مارا اور ہمارے بچے نے دیکھا کہ بال اڑتا اڑتا آیا سامنے سے. وہ اچھا ہوا گاڑی کے اوپر سے نہیں ہو, میرے سیدھا آتا تو کانچ چھوڑ کے اندر جاؤ. میرا خیال ہے بیان بھی نہیں ہوتا. نہ مولوی حفیظ صاحب کی دعوت آتی نہ مولوی حفیظ صاحب عمر والا میں آتے. میرے بھائیوں وہ بال اڑ گیا بادشاہ سے, تو بادشاہ نے فوراً اعلان کروایا کہ شہر کے چاروں گیٹ بند کر دو. گیٹ کر دو گیٹ. تو حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ تھے اس زمانے میں, اللہ کے ولی ہے نا. حضرت بایزید بستانی اللہ کے نیک بندوں میں شمار. تو حضرت ہنسنے لگے کہ یہ کیسا اعلان ہے کہ بعض پرندہ ہوتا ہے تو گیٹ بند کرو. وہ ڈول گئے, وہ گیٹ سے کیسے ہوتے. تو ہمیں بایزید بستانی ہنس دیے اس کی بیوقوفی پر, اور اللہ نے فوراً کہا کہ اے اللہ ایسوں کو بھی تو نے سب کو بادشاہ مالک بنایا تھا, ایسا کو بھی. تو فوراً آواز آئی, اس اللہ کے ولی سے پیارے حضرت بایزید بستانی کیا تمہیں منظور ہے یہ سودا کہ اس کا تخت و تاج چھین کر تمہیں دے دیں, اور تم جو آدھی رات کو اندھیرے میں اٹھتے ہو اور میرا نام لیتے ہو اور تمہیں جو لذت ملتی ہے میرے ذکر میں اور میرا نام لینے میں, وہ رات کی حکومت تم سے چھین کر اس کو دے دے. کبھی سودا کرنا ہے تو حضرت رو پڑے. اللہ والے فوراً رو نہیں لیتے کیونکہ ان کے دل میں پیٹرول جو چلتا ہے نا وہ پیور ہوتا ہے. یہ ہوائی جہاز میں جو پیٹرول ہوتا ہے نا پیور ہوتا ہے. یہ جیٹ ایئر اور انڈین ایئر لائن اور یہ سہارا ایئر لائن اور دکن ایئر لائن اور ایئر انڈیا دیکھا نہیں 9.5 گھنٹے میں بامبے سے لندن 9.5 گھنٹے میں پیٹرول کیا ہوتا ہے. وہ ٹینکر میں 5 منٹے بعد لے جاتے روڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا
ٹینکر کے پیچھے لکھتے ہیں اتیانت جلنشیل، بہت جلد آگ پکڑتا ہے، بہت جلد آگ پکڑتا ہے۔ عمر والا والوں، اللہ والوں کے دل میں عشق الہی کا پیار پیٹرول چلتا ہے تو آگ کون پکڑ لیتا ہے؟ جو ماچس پیار ہوتی ہے نا تو وہ ایک دیا چلا ایک مرتبہ ہلا دے دو کھڑا تو بدل گئے، جس کے اوپر مسالہ ہی نہ ہو، وہ ماچس بالکل بیکار ہو، 2 سال کی پرانی ہو، تو ہماری ماں بہنیں وہ دیا کلائی کو وہ ماچس پر رگڑ رگڑ کر پھٹ جاتی مگر جلدی ہے۔ توحید-سنت.com ماچس کون لایا؟ ماچس لایا کون؟ تو جو لڑکا لاتا نا اس کو مارتے لے بھائی نا مرغے کون سی دکان میں سے لایا ہے؟ 10 دیا کلائی میں بھیٹر ایک ہی غلطی نہیں ہر مرتبہ ہوتا ہے۔ وہ لطیفہ تھا، ایک پنکھے بیچنے والا بیچ رہا تھا، ایک آنے کے 6 پنکھے، جہاں میرے یہاں کوئی مولوی ہوگا چلو سستے میں ملنا تو لے لو، پھر 2 ڈزن لاؤ، 2 ڈزن پنکھے وہ لے آیا۔ اب جیسے وہ پنکھے کی ڈنڈی پکڑ کے ہلایا نا تو ٹوٹا، ہلاتے ہیں تو دوسرا پنکھا لیا، اس کی ڈنڈی پکڑی ہلا وہ بھی ٹوٹا، تیسرا وہ بھی ٹوٹا، تو غصے ہو گیا پنکھا لینے والے، سیدھا آیا اور کہنے لگا یہ کیسے پنکھے بیچتا ہے، یہ بھی ملتا نہیں ہے۔ تو بیچنے والا کہے ادھر آؤ چاچا ادھر آؤ، اصل میں تم کو میرا پنکھا چلا نہیں آتا، یہ پنکھے کی ڈنڈی پکڑ لی اور اپنی ڈوکی ہلا رہے ہیں، ڈوکی ہلا یہ میرے وہ پنکھے ہیں، یہ یوں مت ہلاؤ، اسی لیے سارے کیسے دیتا ہوں ورنہ میں بھی دیکھا ہوگا۔ سمجھ گئے بھائی؟ ہم کو ملے تم اور تم کو ملے ہم۔ وہ پیپر بیچنے والا پیپر بیچ رہا ہوگا، سندیش یا گجرات سماچار، تو ایک آدمی نے 2 روپے کی نوٹ دی، وہ پیپر لے لیا، تب وہ پیپر دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے، پیپر دیکھ چلے، تو اس کے بیچنے نے پوچھا کیا ہوا، کچھ ہنسنے کی خبر ہے؟ تو خبر تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے 2 روپے کی کھوٹی نوٹ اس کو دے دی اور اس نے گھڑی سمجھ کے لے لی، تو اس کی بیوقوفی پہ ہنستا ہوں۔ یہ پیپر والے پیپر بیچنے والی کی بیوقوفی پہ ہنستا ہوں۔ تب تھوڑی دیر کے بعد وہ پیپر والا ہنسنے لگا، تو اس نے مجھے بھی تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے یوں کہا میں نے 10 دن کا جونا پیپر دے دیا ہے، تو یہ آج کل مل جائے گا، ہاں ہم کو ملے تم، میں تم کو ملے ہم، جاؤ تم اس کا دیکھتے، یہ تو ایسا ہی ہے پیارے، اور ایسا ہی ہوگا۔ وہ 2 دوست سے جا رہے تھے تو پانی کے کنارے پر کوئی اعلان دیکھا حکومت کی طرف سے کہ جو کسی ہوئے کو بچائے گا اس کو 100 روپے انعام دیے جائیں گے۔ تو 2 دوست میں سے ایک ذرا چالاک تھا اور دوسرا گھبرو کر چل رہا ہے۔ یہ ہوتا ہی ہر جگہ ہوتا ہے۔ عمر والا والوں تم کو بھی کہہ کے جاتا ہوں گھر مت بنیو، چالاک لیکن ذرا چالاک۔ وہ ایک بیوقوف تھا، اس نے کہا دیکھ میرے پاس بھی پیسے نہیں ہے، تیرے پاس بھی نہیں ہے، ایسا کر تو پانی میں ڈوب تو میں تجھے بچاؤں گا، تو 100 روپے جب حکومت انعام دے گی 50 سے 50 لے لے، نسلی والی فل ہزار کو بن جائیں گے، تیرا کام بھی بن جائے گا میرا بھی۔ تو وہ اکڑ کا باردان تھا نا، وہ پڑا پانی کے اندر،
اب وہ چلا رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. وہ سنتا ہی نہیں ہے, وہ سنتا ہی نہیں. سنا ہے ڈوبنے والا 3 مرتبہ اوپر آتا ہے, ایسا سنا ہے لیکن ڈوبے نہیں ابھی تک نہیں. اور اللہ نہ ڈوبا ہے بھائی, میرے کو بھی نہ ڈوبا ہے, میں تمہارے کو بھی نہ ڈوبا ہے. سنا ہے 3 مرتبہ اوپر آتا ہے, کوئی بچا لے تو صحیح بننا گیا. اب وہ 6 مرتبہ اوپر آ مجھے بچا مجھے بچا. تو جو باہر کھڑا تھا نا وہ کہنے لگا ابھی نہیں بچاؤں گا تیرے پانی میں گرنے کے بعد میں نے دوسرا اعلان پڑھا, اس میں یہ لکھا تھا کہ جو کسی لاش کو نکالے گا اس کو دوسرے میں انعام دیے جائیں گے. تو اصل میں مجھے دوسرے اعلان پہ عمل کرنا ہے, پہلے والے میں نہیں. سمجھ گئے؟ تو میں انتظار میں تو کب مرے تو تیری لاش میں نکالوں. سمجھ گئے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو ہی لے ڈوبے. ہم تو ڈوبے ہیں تم کو ہی لے ڈوبے. اسے بھائی ایسا معاملہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت باعزی بستانی کے دل میں بھی پیار پیٹرول رکھا تھا, وہ فوراً آگ پکڑ. لیکن اسی لیے اللہ والے کسی واقعے کا اصل محضر بھی لے لیتے ہے نا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ سکہ کھولا تھا, حضرت کو پتا نہیں تھا. اللہ والے کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹ کھڑی ہے کہ کھولی ہے, تو نہیں. کوئی دکان والے کے پاس گئے کوئی رہنے کے لیے تو لیا, تو اس نے کہا یہ تو کھوٹا پیسہ کھوٹا دیکھا ہے. کھوٹے پیسے کے لیے کوئی چیز ملا کرتی ہے, بے ہوش ہو گئے. دیکھا فوراً بے ہوش. ہم کھوٹا سکہ لے رہے ہیں, دکان والا نہ لے لے تو ہم بے ہوش ہوں گے کہ اس کو بے ہوش کر ڈالیں گے. بولو اس کو اسے بے ہوش بنا دیں گے. بے ہوش مریدین جمع ہو گئے. حضرت کو ہوش آیا. مریدین نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ اس نے کچھ گالی دی آپ کو, کچھ برا بنا کہا؟ نہیں, کچھ برا نہیں کہا اور کوئی گالی نہیں دی, بلکہ اس نے تو مجھ پر احسان کیا کہ مجھے میرے اللہ کا دربار یاد دلا دیا. دیکھا اللہ والے الٹی ہوئی چال چلتے ہیں دیوان جانے عشق, الٹی ہوئی چال چلتے ہیں دیوان جانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ والے آنکھ بند کر کے بیٹھے تو ان کو نظر آ رہے, اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, لکھے گا کچھ بھی نہیں لکھے گا. یہ اللہ والے جب یہ معمولی دکاندار ہو کر کھوٹا سکہ نہیں دے رہا ہے اور دکان کی چیز نہیں دے رہا ہے, تو کل قیامت کے دن اللہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے میرے کھوٹے اعمال کو کیسے قبول کرے گا, اور کھوٹے عمل کے اوپر اللہ جنت کی نعمت کیسے دے گا. اس نے تو مجھے اللہ کا دربار یاد دلایا. بھائی اس لیے اللہ نے قرآن میں تعریف کی اللہ والوں کی. قرآن میں اللہ ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا، کسی نعمت کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوتا۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ایمان والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ بولے سب اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ بڑھواڑا والوں، ہم ہی پتہ نہیں کیسے ولی پیدا ہوئے ہیں، اللہ سے ڈر گئی ہم نہیں ڈر گئے، اسی لیے تو نماز چھوڑا، اسی لیے تو تسبیح چھوڑا، سنتیں چھوڑا، اسی لیے تو سنیمائیں دیکھ رہا، ٹی وی دیکھ رہا، ٹی وی گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے، کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ جب سر میں ہوائے بانس تھی، سر شجر امید کا تھا، اور جب سر کرے کتیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ والوں کے دلوں میں پیار کنٹرول ہوتا ہے، آگ جلدی پکڑ لیتا ہے، اور میرے آقا کی زندگی کا پیار کنٹرول تھا، دیکھا نہیں اسی روزے بہت سے میرے آقا روزے ایک شاعر نے کہا، جو آگے جہنم میں خالق نے جلائی ہے، جو آگے جہنم میں خالق نے جلائی ہے، سرکار نے رو رو کر وہ آگے اٹھائی ہے۔ میرے آقا روتے بہت روتے اس امت کی فکر کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، روتے تھے۔ اسی لیے جب میرے آقا کا وصال ہوا، وفات ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی تھی اور سراج عقیدت پیش کرتی تھی، تو ہماری امی جان نے روتے ہوئے یوں کہا تھا، تو ایک جملہ سنا دوں، بہت لمبا ہے، ایک جملہ سناؤں۔ فرماتی تھی، ہائے وہ پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کے موتی جیسے دانتوں کو دشمنوں نے شہید کیا تھا۔ ہائے وہ پیغمبر جو امت عاصی کی فکر میں رات کو چین سے سوتا نہ تھا، جو سوتے نہیں تھے۔ مرواڑا والوں، ہم کو حضرت یاد آتے ہیں، دیکھو جھوٹ مت بولو، عمر والا کے لوگ سے جو بھی جھوٹ نہیں ہوئی ہے، تم تو سچے لوگ ہو۔ حضرت کو اپنی عمر کتنی یاد آتی تھی۔ ہائے وہ پیغمبر جو امت عاصی کی فکر میں راتوں کو چین سے سوتا نہ تھا۔ ہائے وہ پیغمبر جو امت عاصی کی فکر میں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا۔ ہم نے کتنا کھایا ہے؟ میرے خیال میں رات کو 8 بجے تک ڈکارا ہی اتنا کھایا ہے۔
مانڈے کہیں مانڈا اور گوشت. مجھے عتیق نے ہم کو مانڈا اور گوشت کھلایا ہے. بڑی ساری ہماری آئٹم ہے. ارے اچھا ہے تمہاری آئٹم ہے, ہم کو پتہ ہے نا جو بھی ہو رہا یہ ہماری آئٹم ہے. ہم نے تو اتنا کھایا کہ 2:30 بجے تک لگانا آئے گی اور میرے آقا بھوکے رہتے تھے. بھوکے. مشکات شریف کی حدیث ہے, میرے آقا جب گھر میں آتے تو پوچھتے تھے بیویوں سے کوئی کھانے کی چیز ہے لاؤ, کوئی کھانے کی چیز ہو تو لاؤ. گھر میں ہوتا دے دیتے تھے, وہ نہیں ہوتا تو بیویاں کہتی ہے حضرت آج کچھ نہیں. تو بیویاں پریشان ہو جاتی تھی, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی دائیں کبھی بائیں, پریشان ہو جاتی تھی. میرے آقا فرماتے فکر مت کرو, اگر آج گھر میں کچھ کھانے کا نہیں ہے کوئی بات نہیں, میں روزے کی نیت کر لے گا, شام کو اللہ کہیں سے دے ہی دے گا. شام کو تو اللہ کہیں سے دے. میرے بھائیوں کتنا سبق مل میرے آقا کو اللہ سے کہ شام کو اللہ چاہے گا تو انتظام ہو جائے گا, ورنہ کوئی بات نہیں. روزے سے جو آگے خالق نے جلائی ہے, سرکار نے وہ آگے اٹھائی ہے. یہ شعر اور بھی سن لو. ابو جہل آ گیا ہے تو اس کو جھڑپ میں لے لو, کل کو چھوڑو, اس کو چھوڑو مت. جو میرے آقا کا کٹر دشمن بو جہل آقا کو اپنے ہی طرح جانا, اندھیروں نہیں سوجھا پروت ہے یارائی ہے. اندھیروں نہیں سوجھا پروت ہے یارائی ہے. ایک مرتبہ میرے آقا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سناؤ مجھے. تو وہ صحابہ سے ہماری مسجد میں عشاء کی جماعت کھڑی ہو اور ہمیں تشریف لے آئے, امام صاحب کا کرے گا پڑ جائے گا, لیکن بولو, ارے بولو بھائی, ارے حضرت نہیں, صرف صبح سے آ جائے مسجد حرام کے امام اور مسجد نبوی کے امام شیخ عبد الرحمان الحدیبی اور شیخ سدیش. دیکھو ایمان صاحب کی ادارہ جلدی کریں گے اور تاکہ پھل کام نہیں کریں گے تو شیخ سدیش آ گئے. اب تو کہیں گے حضرت آفی پڑھائیے, آپ پڑھائیے. عبداللہ ابن مسعود, یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا, آپ صاحب وہی محمد قرآن, اور قرآن میں سناؤ آپ کو. فرمایا ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے سناؤ. صحابی بھی جگر والے ہوتے ہیں اور تو جگر والے ہوتے ہیں, جواب دے دوں, چلو جواب دے دوں. ساجد لکھنوی کا شعر سن لو, اس میں جواب آ گیا. ساجد لکھنوی شعر ہے, چرخ کے
ستارے ذرے بن گئے چرخے کے تارے جب بھی نظر سرکار آئی جب بھی نظر سرکار نے ڈالی زمین کا ذرہ تھا مگر مدینے کے آقا نے جب نظر ڈالی آسمان کا چمکتا ہوا تارا بن گیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم میرے آقا نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند روشن ان میں سے تم جن کا بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ اسی لیے قابل لکھنوی کہہ رہے ہیں آگے خیرو سہارا جس میں نہیں وہ دل ہے ایمان سے خالی وہ دل ہے ایمان سے خالی حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی سورہ نساء حضرت سن رہے ہو حضرت بیٹھے اور عمر والا والے ایک بات اور بھی کہنے دو مجھے ابھی بھی مسجد نبوی کے مصلی پر شیخ حضرتی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں میرے آقا تو سنتے ہیں وہی تو ہے حضرتی کا جگر بھی تو دیکھو حضرتی کا جگر دیکھو آقا سن رہے ہیں اور حضرتی نماز پڑھ رہے ہیں اے ہمت کسی کی مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے اگر نہیں نشانی مغرب وہ علم کرا والی نماز علم کرا اور لیلا سے کھلے کام ہو جائے کلے پھٹ جائے گا اللہ کا لاڈلا نبی سن رہا ہے اور تو قرآن کیسے پڑھ رہا ہے مگر وہ تو مسجد نبوی کے امام کا جگر ہے حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ نے سورہ نساء شروع کی مگر جب یہ آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اے ہمارے پیارے نبی اس وقت کیسی بنے گی جب قیامت کے میدان میں ہم ہر امت میں سے اس کے گواہی دینے والے کو بلائیں گے اور ہم آپ کو بلائیں گے آپ گواہی دیں گے اپنی امت پر بس اتنا پڑھنا تھا کہ میرے آقا کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے تو رونا کہ اچھا میری امت پر گواہی میں دوں گا کل قیامت کے دن میرا یہ مرتبہ اور میری امت کا تو رو پڑے گا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو آقا کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں اور آقا یہ فرما رہے تھے عبداللہ بچ کر اب مت کرو بچ کر اب مت کرو میں سن نہیں سکتا اب مت ارے بھائیو پیور پیٹرول سمجھ لو پیور پیٹرول تھا ہمارے دل میں قرآن سن کر اتنا اثر ہوتا ہے کیوں کچرے والا کیروسین بھرنا ہے اندر پیٹرول نہیں ہے کیروسین اور کیروسین بھی کون تھا وہ کچرے والا
کہ جس سے پرائمر بھی جلتا نہیں ہے اور جب 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 بند ہو جاتا ہے. ہاں وہ کچرے والا کیروسین بھرا ہوا ہے. میرے آقا کا جو ذکر جو شروع ہوتا ہے تو جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے. دیکھا آپ نے کتنے سکون ہے, طبیعت لگ رہی ہے, مگر گھڑیال مجھے ڈرا رہی ہے کہ میرا گھڑیال دیکھ کے بیان کر لوں. تو اللہ ہماروں کے دلوں میں لکھا ہوتا ہے. بات سمجھ کے جلدی سے حضرت عظیم اسلامی رحمت اللہ علیہ رو پڑے جب آواز آئی نے کہتا ہے اس کا تخت و تاج چھین کے تجھے دے دوں. نہیں حال میرے حضرت بھول گئے. یہیں سے تو چلے تھے مگر ہائی وے روڈ پر میں ہوٹلیں بھی آتی ہے چھوٹی چھوٹی, تو ہوٹلوں میں اترنا بھی پڑتا ہے. شاہی ہوٹل اقصا اور سنگل ہوٹل اور انسا ہوٹل اور کمبخت پتہ نہیں کتنی ہوٹلیں آتی ہے. سورج سے ہو جاتا ہے یہ ہوٹل ہے. کچھ آواز آئی تھی جی کیا تم راضی ہو اس کا تخت تاج چھین کر تمہیں دے دوں اور تم جو آدھی رات کو اٹھ کر مجھے یاد کرتے ہو اور میرا ذکر کرتے ہو اور تمہیں جو لطف ملتا ہے اور حلاوت ملتی ہے وہ تم سے چھین کر اس کو دے دوں. اور نہیں پڑ گئی. میں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی جو تم نے مجھے توفیق دی وہ ایک سبحان اللہ بھی دینا منظور نہیں کرتا اس سے تخت و تاج کے مقابلے میں اور اس کی حکومت کے مقابلے میں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کا پیارے تو ہم کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. تو سبحان اللہ پڑھنے والا غریب ہے کہ مالدار ہے؟ بولو صرف غریب ہے کہ نہ میرے پاس ہے کیا کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے میرے کو کیا دیا سبحان اللہ. اللہ کی پاکی اس کی تصویر اللہ کو مانگنا ہے. اسی لیے فقہاء نے منع کیا ہے جو مسجد میں جو مانگنے والے آتے ہیں نا بعض مرتبہ سلام کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور جو مانگتے مانگتے اوپر سے بولتے ہیں, فقہاء نے منع کیا ہے. کیوں کہ مسجد لوگوں کے سامنے رونے کی جگہ نہیں ہے, اللہ کے سامنے رونے کی جگہ ہے. اللہ سے مانگے مخلوق سے کیا رو رہا ہے؟ تو مخلوق جو خود فقیر ہے اس فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ ارے دھنی سے مانگ, جو دھنی ہے اس سے مانگ لے. اسی نے لیا جس کو لیا اور اسی نے چھینا جس سے چھینا. ہم ریلوے اسٹیشن پر میں نے ننگا آدمی دیکھا, ننگا تھوڑی مار رہی تو وہ مجھے ٹرین پر چھوڑا ہے. جو مولانا اسکول لے کوئی کون ہے جب ننگے دیکھو تو میں نے کہا کمبا ننگے آدمی کو کیا جانا ہے تو مجھے ارے چہرہ یہ جب ہم آنند میں پڑھتے تھے نا یہ وہ بلڈنگ والا جس کی لمبائی بڑھ تھی مگر جگاڑی تھا گلی کلڑی چھٹا جگاڑ میں سب ہارے بیٹھا گئے. لگائی بھی گئی اور مٹھائی گئی اور مکان بھی گیا اور گھر میں جو بیوی تھی نا لگژری ٹائپ کی وہ بھی گئی, جاؤ گھر والی لگژری بھی گئی. اور آج دیکھو اسے پر بھی کوئی بٹھانے کے لیے اس کو تیار نہیں اور یہ بندہ ہے آج پولیس اس کو مار رہی ہے. میرے بھائیوں ہم کبھی کریں دین کی باتوں کی تشریحات کی. تو بہرحال ابھی کے بعد شروع کر رہا ہوں 1 گھنٹہ 25 منٹ میرے پورے ہوئے. ہر چیز رحمت ہے مگر رحمت کے ساتھ رحمت بھی ہے. دیکھو نمرود چاہنے کے ساتھ نمرود کی رحمت بھی ہے. لیکن میرے آقا
رحمت لے کر آئے کہ جس میں رحمت ذرا برابر نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سورج والوں میرے آقا ایسی رحمت لے کر آئے کہ اس میں زحمت کا شائبہ نہیں. بس ابھی آخری بات حضرت کو رحمت ہے پوری دنیا کا آتی، لیکن حضرت جو دین لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، جو دین کی دعوت لے کر آئے اور دین کی محنت لے کر آئے، وہی رحمت ہے. آج ہم حضرت کے بدل کو جو رحمت مانگتے، مگر حضرت کا لایا ہوا مشن اور دین اس کو رحمت بھی مانگتے. طائف کے بازار میں گئے، بیٹھ کیا اور دین کی دعوت کی، اور طائف والوں نے پتھر برسائے دریا پر. پتھر کھا کر میں دین کا کام کیا. آج وہی محنت ہو رہی ہے. پھر بھی اگر کسی کے ماں باپ نہ مانیں اور بیٹے کو دین کی محنت نہ کرنے کے روکے، اس کو ماں باپ روکے، تو کیا کریں؟ ماں باپ کی ہم عمر والے جو لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے سمجھائے کہ تم میرے ابا کو سمجھاؤ، میری اماں کو سمجھاؤ. اور خود کیا کرے یہ بیٹا آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگے اپنے ماں باپ کی ہدایت کے لیے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ وہ مجھے تیرے راستے میں نکلنے دے، اسے دین کا کام کرنے دے. اے اللہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ جہنمی بنے اور میں جہنم میں جاؤں. اے اللہ میرے ماں باپ کو بھی جہنم سے بچا اور جنتی بنا دو. وہ بیٹا خوش ہو گئے اور ماں باپ کے لیے دعا مانگی. چلو یہ تو کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ دل اللہ کے قبضے میں ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اللہ ماں باپ کے دل کو چھوڑ دے گا. تو پھر یہ ماں باپ اس کی مدد کریں گے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اور دین کی محنت کرنے سے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے جلسے کو قبول فرمائے، پورے علاقے کو اللہ قبول فرما دے. عمر والا کتنا مبارک نام ہے. حضرت عمر تو یہاں نہیں آئے مگر تم کو نام دے گیا عمر والا. عمر والا یہ عمر والا کے لوگ ہیں. تو میرے بھائیوں سننے والی بہنوں، ہم دین کی قدر کریں، قرآن کی تسبیحات کی اور صحیح ماحول بنائیں. صحیح ماحول. آج بھی ہمارے بڑودا میں مولانا کی جماعت آئی ہو، عورتوں کی جماعت مشہور کی، ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ تو دارالعلوم میں آئے، مجھ سے ملے، کچھ نصیحت مولانا کچھ نصیحت کی. اب یہ عورتیں اور یہ مرد کون تھے جو ایک زمانے میں تبلیغ اور دعوت کو گالیاں دینے والے تھے، مگر دین کی دعوت اور محنت جب سمجھ میں آئی ہے اور ہمارے ساتھی بار بار گئے اور موڑا سا جانتا موڑا سا کون سی بستی ہے، تائی اور موڑا سا دونوں ایک ہے، یاد رکھنا نہیں سمجھے ابھی. تاریخ اور موڑا سا دونوں وہاں دین کا کام شروع ہو گیا. مرکز بھی بنا اور میرے بیانات ہوئے موڑا سا اور میرا ننیال بھی موڑا سا لو. چلو میں کیا چھپاؤں، تمہارے کو چھپاؤں کیا؟ ہاں ورنہ مجھے ایسی بلائیں گے نہیں آئندہ سے. میرا ہی نہیں آج موڑا سا لو. مگر جب برابر محنت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے جماعتیں نکالنا شروع کر دیا. تو آج ہی مولانا نے جماعت آئی
اور مستورات کی جمع، عورتوں کی جمع۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وہ مختصر دعا کر لیں کہ ان کا وقت ہو رہا ہے، درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، اے اللہ ہم سب کی بیٹی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ اس پورے محلے کو قبول فرما، عمر والا کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے دین کی محنت جاری فرما، اے اللہ ان ماں بہنوں کو قبول فرما، یہاں کی بیٹیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان معصوم بچوں کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے نوجوانوں کو قبول فرما، اے اللہ یہ پروگرام نوجوانوں نے رکھا، اے اللہ ان جوانوں کو قبول فرما، ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، اے اللہ دین کا دور ان کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ آپ کے اور ہمارے لاڈلے آقا اور نبی جو رحمت بن کر آئے، اے اللہ آپ کی رحمت سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ العالمین، جن احباب نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، ہر خیر کے حق میں مقدر فرما، ہر خیر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مختار بھائی نے اپنی بچی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ اس بچی کے نکاح کو مبارک فرما، اے اللہ اس بچی کے نکاح کو مبارک فرما۔ ہمارے اندر حبیب بھائی، احمد بھائی اور مختلف احباب نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ہر خیر کے حق میں اور ان کی اولاد کے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہم سب کی طرف سے اور ان جلسے والوں کی طرف سے جزائے خیر کا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔